ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے پدم شری پروفیسر اختر الواسی صاحب موجود ہیں۔ سر، آج جامعہ ملیہ اسلامیہ نے یونانی میڈیکل کالج کو لے کر کے سیلیبریٹ کیا ہے، وائس چانسلر صاحبہ کو مبارکباد دی گئی ہے۔ جامعہ کا دیرینہ خواب تھا اور آپ نے تو یہ خواہش بھی پیش کر دی کہ کرول باغ کا جو طبیہ کالج ہے وہ بھی جامعہ کے ماتحت ہوتا۔ نہیں، میری تو بہت پرانی یہ رائے ہے اور میں اس کے لیے ایک آواز بھی اٹھاتا رہا ہوں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آل انڈیا یونانی طبی کانگریس کو، ڈاکٹر سید احمد خان کو اور ان کے رفقا کو کہ انہوں نے جامعہ میں جو وائس چانسلر نے پہل کی ہے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یونانی کا ایک طرح ریوائول ہو رہا ہے، ریسرجنس ہو رہا ہے، ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی جگہ بنانی چاہیے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں تعلیم کو تجارت نہیں بنانا۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے، ہمیں نئی نسل کو خاص طور سے مدرسے سے جو بچے پڑھ کے آ رہے ہیں، جیسا کہ وائس چانسلر صاحبہ نے خود بھی کہا ہے کہ وہ انکریج کریں گی اور ایک طرح سے کہ ہمیں کوشش کریں گی کہ زیادہ سے زیادہ وہ فائدہ اٹھائیں اس کے، تو یہ بڑی بات ہے۔ جامعہ میں 65 بیڈ کا ہاسپٹل انہوں نے بنا ہی دیا ہے۔ اب اس ہاسپٹل کو ایک طرح سے کون چلائے گا یہ دیکھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمالیہ والے جو ہیں وہ آگے آنے چاہیے اور اس کو ایڈاپٹ کر لیں اس ہاسپٹل کو اور اس ہاسپٹل کو چلائیں، تو یہ بہتر ہوگا۔ ڈاکٹر فاروق کی نگرانی میں یہ کام بخوبی انجام دیا جا سکتا ہے۔ سر، وائس چانسلر صاحبہ نے بھی میڈیکل کالج کو لے کر کے کہا اور سیدنا مفضل کے آنے کے بعد اس بات کی امیدیں اور بڑھ گئی ہیں کہ شاید اب جلد ہی جامعہ کو میڈیکل کالج مل جائے گا۔ نہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا۔ دیکھیے، میڈیکل کالج ضروری ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ انفراسٹرکچر ہیومن ریسورسز کی صورت میں اور بلڈنگز کی صورت میں ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ ہم جب تعلیم کے لیے جو روش ہے اس وقت سرکار کی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ایک طرح سے صرف یعنی ایک طرح سے سیلف فائنینسنگ اس کے اوپر ہے، تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جامعہ کے نئے چانسلر جو ہیں ان کی سرکردگی میں اور نجمہ اختر صاحبہ کی قیادت میں یہ خواب بھی پورا ہوگا۔ آپ نے سیلف فائنینسنگ کی بات کی، وائس چانسلر نے بھی اس بات کو مینشن کیا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ قوم کے لوگ، ملک کے لوگ، سماج کے لوگ آگے آئیں اور خود جو ہے وہ ڈونیٹ کریں تاکہ میڈیکل کالج کی رائے آسان ہو، اور وہ چاہتی بھی ہیں کہ صرف سرکار منظوری دے دے، بنا وہ خود لیں گے۔ نہیں، تو یہی ہونا چاہیے۔ دیکھیے، سرکار سے آپ جو ہے جب گرانٹ مانگیں گے تو سرکار ہمیشہ التوا میں ڈال دے گی چیزوں۔ آپ تو اپروول لیجئے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کس طرح وجود میں آئی ہے، آپ کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ ایم اے او کالج جو بنا وہ بنیادی طور پہ قوم کی اعانت سے بنا، قوم کے تعاون سے بنا۔ آج بھی اب نیا دور آ رہا ہے 21ویں صدی میں، ہمیں تعلیمی اداروں کو انرچ کرنے کے لیے، ان کو زیادہ بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، نئے کورسز لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خود آگے آئیں اور اس کی مدد کریں۔ ایک آخری سوال واضح صاحب، آپ نے قوم کی بات کی، ایم اے کالج کو لے کر کے بات کی، لیکن سوال آپ کو نہیں لگتا کہ آج بھی قوم کی پرائیورٹی مسجد سے آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ 1857 کے بعد آپ کے پاس سر سید تھے، تو 1947 کے بعد حکیم عبدالحمید تھے جی۔ اس کے علاوہ انجمن اسلام غیر معمولی کام کر رہی ہے، انجمن خیر الاسلام کام کر رہی ہے، تحریک الامین جو ڈاکٹر ممتاز نے شروع کی تھی، جو ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو کیرالہ کے اندر آل انڈیا مسلم ایجوکیشن سوسائٹی جو تھی وہ وجود میں آئی۔ حیدرآباد کے اندر مختلف ادارے قائم ہوئے، کیرالہ کے اندر نالج سٹی باقاعدہ وجود میں آ گیا۔ بخاری صاحب کا جو ایک طرح سے معدن ہے اکیڈمی، وہ کام کر رہی ہے۔ تو آج ایک پوری طرح سے کریم یونیورسٹی جو ہے وہ کٹیہار میں ہے، قائم ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، اور قوم جو ہے وہ بھی جانتی ہے کہ مدرسہ اور مسجد بھی ہماری ضرورت ہے، لیکن ساتھ میں جدید تعلیم کے ادارے بھی ہماری ضرورت ہے، اور ہمیں اس کے لیے قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور قوم کو لعن طعن کرنے کے بجائے اس کی ہمت افزائی کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔